QuranTube.com کی طرف سے آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی کلاس اور ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نجاست کو پاک کرنے کا کیا حکم ہے، اور نجاست کو یعنی گندگی کو کیسے صاف کیا جاتا ہے، اور شرعی طریقے سے اس کو کیسے صاف کیا جاتا ہے۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ مزید جو ہے مستقل سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن قرآن کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے اگر مستقل کلاسز لینا چاہتے ہیں، جو پراپر دین سیکھنا چاہتے ہیں، تو پلیز ہمارے ان نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا آن لائن جو ہے انسٹیٹیوٹ جو ہے اس میں ہم پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو آن لائن کلاسز، جس میں آپ کو مستقل طور پہ جو ہے وہ سکھائی جاتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کیا تھا کہ جو نجاست غلیظہ یا خفیفہ، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی نجاست کے بارے میں کہ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ نجاست کی کون کون سی قسمیں ہیں اور کون کون سی قسموں کے تحت کون کون سی چیزیں آتی ہیں ان نجاست کے اندر۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نجاست غلیظہ یا خفیفہ یا نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، تو پلیز آپ ہماری وہ کلاس جو ہے پہلے چیک کر لیں۔ اس کا لنک جو ہے یہ ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، آپ ڈسکرپشن میں جا کے آپ اس لنک پہ جائیں اور آپ پہلے وہ دیکھ لیں کہ نجاست خفیفہ یا غلیظہ کیا ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ان کی پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ شریعت کے اندر ہمیں کون کون سے طریقے مہیا کیے گئے ہیں کہ ہم ایسی نجاست کو کیسے پاک کر سکتے ہیں۔ تو نجاست خفیفہ ہو یا نجاست غلیظہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو وہ نجاست ہوتی ہے جو خشک ہونے کے بعد، اگر آپ کے کپڑوں پہ کہیں پہ نجاست لگی، گندگی لگ گئی ہے، تو آپ کو خشک ہونے کے بعد وہ نظر آئے گی، اور اس کا نظر آنا جب وہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اتنی دفعہ دھوئیں کہ آپ کی وہ نجاست زائل ہو جائے اور اس کا جو اثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ دھوئیں یا دو دفعہ دھوئیں، بلکہ آپ جو ہے اگر ایک ہی دفعہ دھونے سے وہ نجاست بالکل زائل ہو جاتی ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو ایک دفعہ بھی کافی ہے۔ اگر ایک دفعہ سے نہیں ہوتا آپ دو دفعہ دھوئیں، تین دفعہ دھوئیں، ایون جتنی دفعہ، یعنی اگر آپ کو ضرورت ہے آپ اس کو دھو سکتے ہیں، اور آپ اس کے جو ہے وہ اثر کو جب تک ختم نہیں کریں گے، جب تک وہ دھبا جو ہے اس کا اثر ختم نہیں ہوگا، تو اس وقت تک آپ کو دھونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، اگر کوئی ایسی نجاست ہے جو خشک ہونے کے بعد نظر نہیں آتی، جو خشک ہونے کے بعد نظر نہیں آتی، جیسے پیشاب، شراب، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کپڑے وغیرہ پہ لگ جائیں اور خشک ہونے کے بعد نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو نجاست میں شامل ہیں لیکن وہ خشک ہونے کے بعد نظر نہیں آتی، تو ان کے دھونے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ ان کو جو ہے ایک دفعہ دھوئیں، دو دفعہ دھوئیں، تین دفعہ دھوئیں، تو ہر دفعہ دھونے کے بعد اس کو اچھی طرح کپڑے کو نچوڑ لیں، اور اس کو نچوڑنے کے بعد جب تک آپ کو غالب یقین نہیں ہوتا، آپ کا ظن غالب جو ہے، آپ کا یقین جب تک ہو جائے، چاہے آپ ایک دفعہ دھوئیں اور آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا کپڑا پاک ہو چکا ہے، تو ایک ہی دفعہ کافی ہے، یا دو دفعہ یا تین دفعہ آپ دھونے کے بعد اس کو ہر دفعہ اچھی طرح نچوڑتے ہیں، اور آپ کا ظن غالب، آپ کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ چیز پاک ہو چکی ہے، تو اتنا آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ تو حکم تھا اگر کسی کپڑے وغیرہ پہ، کسی ایسی چیز پہ یہ گندگی لگ جاتی ہے جو اپنے اوپر اپنے اندر چیز کو جذب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو گندگی کسی کپڑے وغیرہ میں جذب ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، ایسی چیزیں کہ جو اپنے اندر جو ہے وہ نجاست کو جذب نہیں کرتی، ٹھیک ہے، جیسے کوئی آئینہ ہے، آئینہ وغیرہ یعنی شیشہ وغیرہ ہے، تلوار ہے، لوہے کی کوئی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو لوہے کے دھات ہوتے ہیں، اسٹیل ہے، پلاسٹک وغیرہ، کہ جن کے اندر جو ہے وہ نجاست سرایت نہیں کرتی، جن کے اندر جو ہے نجاست جذب نہیں ہوتی،
تو ایسی چیزوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو اگر کسی کپڑے وغیرہ سے پونچھ لیا جائے اور وہ نجاست ختم ہو جائے تو اتنا بھی کافی ہے۔ اگر آپ دھوتے ہیں، دھونے کے بعد ان کو صاف کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر صرف آپ ان کو پونچھ لیتے ہیں اور پونچھ کے صاف کر دیتے ہیں، وہ نجاست ان سے زائل ہو جاتی ہے تو اس سے بھی وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز، اگر کسی زمین وغیرہ پہ کسی جگہ پہ گندگی پڑی ہے تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے شرعی طور پہ؟ تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ بہت زیادہ پانی بہا دیں، اور پانی بہانے کے بعد آپ جو ہے وہ اس نجاست کو وہاں سے زائل کر دیں، ختم کر دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ کی مٹی کھود کے کسی دوسری جگہ پہ پھینک دیں جتنی وہاں پہ نجاست پڑی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔